الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أو كما قال الله تبارك وتعالى: صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، مقتدر مذہبی رہنماؤں کے حکم پر اور جید علماء کرام کی اپیل پر آج یوم مذمت منایا جا رہا ہے. اور یہ مذمت اس ظلم اور بربریت کے خلاف منایا جا رہا ہے جو چند جنونی لوگوں نے اور چند جہالاء نے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک بے گناہ سری لنکن کے فرد کو قتل کیا. چونکہ اس ظلم اور بربریت میں مذہب کا نام استعمال کیا گیا، دین کا نام استعمال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، آپ کی ناموس کا، عزت کا نام استعمال کر کے یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا. اس لیے مذہبی رہنماؤں نے اور ہمارے جید علماء نے یہ حکم دیا کہ آج کے خطبات جمعہ میں اس ظلم اور بربریت کی بھرپور مذمت بھی کی جائے اور اسلام کی روشن تعلیمات اور دین کی سنہری تعلیمات عوام کے سامنے رکھی جائیں کہ دین، اسلام اور مذہب کسی بھی انسان اور خصوصاً کوئی ایسا شخص جو کسی بھی ملک میں قیام پذیر ہے اور حکومت وقت کے اصول اور بنائے ہوئے تمام ضابطوں کو، قوانین کو پورا کر کے اس ملک میں رہ رہا ہے، جسے شریعت نے ذمہ اور جسے شریعت نے معاہد کا نام دیا ہے، عام انسانوں کے قتل کی اور خصوصاً ذمہ اور معاہد کے قتل کی
شریعت نے کس بھرپور انداز سے مذمت فرمائی ہے، اس نقطہ نظر پہ آج کے خطبات جمعہ میں پورے ملک میں بات کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اکابرین نے، مذہبی اکابرین نے، علماء نے حکم دیا ہے، تو میں بھی اسی حکم کی تعمیل میں اسی موضوع پہ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک انسانی جان کا تعلق ہے، انسانی جان کے تحفظ میں اور انسانی جان کی قدر و منزلت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مساوی اور برابر رکھا ہے۔ کیا مانا؟ کہ قتل ناحق جس طرح ایک مسلمان کا حرام ہے، اسی طرح قتل ناحق ایک غیر مسلم کا بھی اسی طرح حرام ہے۔ اور جس طرح کسی بھی مسلمان کے قتل حق کی، کسی بھی مسلمان کے قتل ناحق کی سزا ہے، کسی بھی مسلمان کے قتل ناحق کا بدلہ اور قصاص ہے، اسی طرح ہر غیر مسلم کے قتل ناحق کی سزا ہے، غیر مسلم کے قتل ناحق کا قصاص اور بدلہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ انسانی جان مسلمان کی ہو، انسانی جان غیر مسلم کی ہو، انسانی جان کلمہ گو کی ہو، موحد کی ہو، انسانی جان کسی مشرک کی ہو، اور انسانی جان یہودی کی ہو، عیسائی کی ہو، ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، جان میں اور نفس کے تحفظ میں دنیا جہان کے تمام انسان برابر اور مساوی ہیں۔ یہ ہے شریعت کا سب سے پہلا اصول اور ضابطہ۔ اور قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے، اور کسی انسان کا ناحق خون بہانا کتنی زیادتی اور کتنی بدبختی ہے۔ تمام احباب توجہ کے ساتھ ان آیات پہ غور فرمائیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی بھی نفس کو ناحق قتل کیا۔ الفاظ پہ بڑی توجہ اور غور فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا من قتل نفسا، کیا لفظ ہے جی؟ نفسا، نہیں فرمایا من قتل مسلما، من قتل مؤمنا، کسی مسلمان کا ذکر نہیں، کسی مومن کا ذکر نہیں، کسی محب کا ذکر نہیں، کسی عقیدت مند کا ذکر نہیں، کسی عاشق کا ذکر نہیں۔ من قتل نفسا، اور پھر نفسا نکرہ ہے، اور نکرہ عموم کے لیے آتا ہے، جس شخص نے کسی بھی نفس کو ناحق قتل کیا، کسی بھی جان کا ناحق خون بہایا،
وہ جان مسلمان کی ہو، وہ جان غیر مسلم کی ہو، موحد کی ہو، مشرک کی ہو، نیک کی ہو، بد کی ہو، بس من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کا ناحق قتل نہیں کیا بلکہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ جان میں، جان کے تحفظ میں تمام انسان برابر ہیں۔ ایک انسان کا قتل ناحق تمام انسانیت کا قتل ناحق ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک نفس کی جان بچائی، اور جان بچانے کے 20 طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے کسی انسان کی جان بچا لی، وہ بیچارہ لاعلمی میں، جہالت میں، غیر شعوری انداز سے سڑک کراس کر رہا تھا اور یقین یہ تھا کہ ابھی بس حادثے میں چلا جائے گا، کوئی خوش قسمت آگے بڑھا، اس کو اس حادثے سے بچا لیا۔ کوئی جاں بلب مریض ہے اور بظاہر وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس نے اس جاں بلب مریض کی جان بچانے کی کوشش کی اور اس کی کوششوں سے اس کی جان بچ گئی۔ اسی طرح کوئی ظلمن اور ناحق، کوئی شخص ظلمن اور ناحق قتل کیس میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بیچارہ ناحق جیل میں چلا گیا ہے، یہ ظلمن جیل میں چلا گیا ہے، اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس نے بھرپور کوشش کر کے اس مظلوم کی جان کو بچا لیا۔ 20 طریقے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی کی جان کو بچایا اور کسی کو زندگی دی، یعنی اس کی کوششوں سے اس کو زندگی مل گئی، تو سن لو اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ ایک انسان کا قتل ناحق تمام انسانیت کا قتل ناحق ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا تمام انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ تو حضرات گرامی، جہاں تک ناحق قتل کی بات ہے، ناحق قتل کی شریعت میں ذرہ برابر اجازت نہیں ہے، بلکہ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اور اس کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، ناحق قتل کو حلال سمجھتا ہے، ایسا قاتل دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پکا مسئلہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے اور ناحق قتل کرتے ہوئے اس کے قتل کو جائز سمجھ رہا ہے، اس کے قتل کو حلال سمجھ رہا ہے، اور اس کے قتل کو کار ثواب سمجھ رہا ہے۔ ہاں، کوئی قاتل قتل کر رہا ہے، انتقام میں قتل کر رہا ہے، کوئی قاتل قتل کر رہا ہے، غیرت میں آ کے قتل کر رہا ہے، کسی وجہ سے قتل کر رہا ہے، اور قاتل قتل کے بعد کہتا ہے مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، وہ بھی مجرم ہے، شریعت کا مجرم ہے، قانون کا مجرم ہے۔ لیکن ایسا بد نصیب جو کسی کا ناحق خون بہائے، ناحق قتل کرے اور اس قتل ناحق پہ فخر کرے، اس قتل ناحق کو جائز سمجھے، حلال سمجھے، یہ قاتل بھی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے۔ تو ناحق قتل اس کی شریعت میں ذرہ برابر اجازت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں
عام انسان کا قتل ناحق بھی حرام ہے، عام انسان کا قتل ناحق بھی جہنم میں داخلے کا باعث ہے، جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ لیکن جو معاہد ہے، جو ذمی ہے، ذمی اور معاہد کے جان اور مال کا تحفظ بنسبت عام کافروں کے زیادہ ہے۔ ذمی اور معاہد، ذمی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذمی وہ شخص ہے جو اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں آ گیا ہے، معاہد وہ شخص ہے جس کے جان اور مال کے تحفظ کا وعدہ ریاست نے، حکومت نے کر لیا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس نے اسلامی ریاست سے اپیل کی کہ میں آپ کی ریاست میں آنا چاہتا ہوں، اور اسلامی ریاست نے کہا کہ ہمارے یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہماری ریاست میں رہو۔ اس نے وہ اصول اور ضابطے پورے کیے اور اسلامی ریاست میں آ گیا۔ اس سے شریعت کہتی ہے معاہد، جس کا اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے، اور اس سے شریعت کہتی ہے ذمی، جس کی جان کا، مال کا، جس کی آبرو کا تحفظ کرنا حکومت وقت نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے ذمی، ایسے معاہد کے جان اور مال کا، اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ بنسبت دوسرے کافروں سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، کافر کو قتل کر دیا کسی ریاست میں جا کے، لیکن ایک کافر کو قتل کیا اپنی ریاست میں۔ جو شہری، کسی ملک کا شہری اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کسی غیر مسلم کو قتل کر دے، وہ بڑا مجرم ہے اس سے جو دوسری ریاست میں کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے۔ یعنی جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاہد اور ذمی کے جان اور مال کا تحفظ بنسبت دوسرے کافروں کے زیادہ ہے، اور ذمی کا ناحق قتل بنسبت دوسرے کافروں کے قتل کے بڑا مجرم ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سن لیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرمایا من قتل معاہدا، جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد حکومت وقت نے جس کی جان اور مال کے تحفظ کا وعدہ کر لیا ہے، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، فرمایا ایسا قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ معاہد کو قتل کرنے والا، بخاری شریف کی حدیث ہے، معاہد کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا سنو، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی پھیلتی ہے، اتنی پھیلتی ہے، پھیلتی ہے، فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پہ محسوس ہوتی ہے، یعنی جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی، لیکن یہ جو معاہد کو قتل کرنے والا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور حدیث سن لیں، فرمایا الا من ظلم معاہدا، صحیح حدیث ہے، الا من ظلم معاہدا، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، کسی معاہد پہ زیادتی کی، او انتقصہ، یا معاہد کا حق غصب کر لیا، معاہد کی تشریح میں نے کر دی ہے، جس نے کسی معاہد پہ ظلم کیا، جس نے کسی معاہد کا حق غصب کیا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس نے اس معاہد پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالا۔ دیکھ لیں
کتنا عظیم تحفظ معاہد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہیں۔ فرمایا جس نے کسی معاہد پہ ظلم کیا، جس نے کسی معاہد کا حق غصب کیا، جس نے کسی معاہد کی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالا، سنیں، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا معاہد سے کوئی بھی چیز لے لی اس کی رضامندی کے بغیر، اس سے کوئی معاہدہ کیا، اس سے کوئی مال لے لیا، اس سے کوئی چیز لے لی اور اس میں وہ رضامند نہیں تھا، مجبور تھا، ظاہر ہے میں غیر ملکی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اس نے مجبوری میں وہ چیز دے دی لیکن دل سے وہ رضامند نہیں تھا۔ تو فرمایا جس نے کسی معاہد پہ ظلم کیا، جس نے کسی معاہد کی کوئی چیز غصب کی، جس نے کسی معاہد پہ طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالا، جس نے کسی معاہد کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لی، سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس معاہد کی طرف سے جھگڑا کرنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، گویا اس معاہد کے وکیل، سن لیے، اس معاہد کے وکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وکیل بن کے تشریف لائیں گے اور اس معاہد کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلوائیں گے۔ اس سے بڑھ کے معاہد کے حقوق کا تحفظ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن میں خود اس کا وکیل صفائی بن جاؤں گا، میں خود اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کروں گا۔ اور صحیح حدیث آتی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، محدثین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایسا ہوا، ان رجلا من المسلمین قتل من اہل الکتاب، ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا، اور اہل کتاب ظاہر ہے کہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے کسی یہودی کو قتل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی عیسائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے والا مسلمان ظاہر ہے کہ ہمارے جیسا مسلمان تو نہیں تھا نا، وہ کون تھا؟ صحابی تھا۔ ایک صحابی نے قتل کر دیا، اور قتل کیا یہودی کو یا عیسائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ آیا، جب فیصلہ آیا آپ نے ساری کی ساری بات سنی، اور بات سن کے ثم امر بہ، آپ نے اس قاتل کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، گویا فیصلہ دے دیا، فقتل، اس عیسائی کے ناحق قتل کے بدلے میں اس صحابی رسول کو قتل کیا گیا۔ اس سے بڑھ کے ذمہ کے جان اور مال کا اور معاہد کے جان کا تحفظ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ بطور دعویٰ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیر ملکیوں کو، ذمیوں کو، معاہدین کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اتنے حقوق دے ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک غزوہ، بلکہ غزوہ خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر کے موقع پہ یہود کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، تو اس معاہدے کے بعد بعض مسلمانوں نے، ظاہر ہے وہ صحابہ تھے، بعض مسلمانوں نے جلدی میں یہود کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہود کے جانور اپنے قبضے میں لے لیے کہ چونکہ اب ہم فاتح ہو گئے ہیں، یہ مفتوح ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، تو جلدی میں کچھ لوگوں نے ان کے جانوروں پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو۔ جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اسرعتم فی حظائر الیہود، اے لوگو تم نے یہود کے مالوں پہ اور ان کے مویشیوں پہ قبضہ کرنے میں جلدی کی ہے، تم نے ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا،
الا و انی احرم علیکم اموال المعاہدین، سنو میں ایسے معاہدین کے مال پہ قبضہ کرنے کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں، ایسے معاہدین کے اموال پہ قبضہ کرنا حرام ہے۔ تو گویا اسلام نے ذمیوں کے اور اسلام نے غیر مسلموں غیر ملکیوں کے جان اور مال کا، ان کی عزت اور آبرو کا جو تحفظ کیا ہے، اور اتنا تحفظ کیا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہی جو میں نے بھی واقعہ بتایا نا کہ آپ نے بدلے میں اس صحابی کو قتل کروایا، اس وقت آپ نے فرمایا انا احق من وفا بذمتہ، جو معاہد اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، فرمایا میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کے وعدے کو پورا کروں، اس کی جان اور مال کا تحفظ کروں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو سانحہ ہوا ذرہ برابر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے اور درندگی ہے، بربریت ہے، اور اس سے بڑھ کے زیادتی اور بربریت یہ ہے کہ ان جنونیوں نے مذہب کا نام استعمال کیا، ان جنونیوں نے ناموس رسالت کا نام استعمال کر کے ناحق خون بہایا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے انہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ اس لیے اس ظلم میں اور اضافہ اور زیادتی ہو گئی ہے۔ اور پھر دوسرا جو بدترین ظلم کیا، کتنے بڑے جاہل تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آگ سے سزا دینے کا حق، آگ سے سزا دینے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو آگ میں جلا دینا، فرمایا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ گناہگاروں کو جہنم میں پھینکے گا، باقی کسی مخلوق کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ میں جلائے۔ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک بل کے پاس آگ لگائی ہوئی تھی، اور ذرا بل میں کیا آتا ہے، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بل کو دیکھا، اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بندوں کو، مخلوق کو آگ کے ذریعے سزا دے۔ آگ کے ذریعے سزا دینا صرف اور صرف کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔ تو انہوں نے یہ مزید ظلم اور زیادتی کی، بربریت کی کہ اس کو جلایا، پھر جس درندگی کے ساتھ اس کی ہڈیاں توڑ کے اس پہ تشدد کر کے جو بربریت کی، یہ قتل ناحق بھی ہے، انتہائی بربریت بھی ہے، اور قتل ناحق میں دوہرا انہوں نے جرم کیا ہے، دوہرا اضافہ کیا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ امت مسلمہ کے ماتھے پہ داغ ہیں، اسلامی تعلیمات پہ ایسے لوگ داغ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ قابل نفرین ہیں اور شرم کا باعث ہیں۔ ایسے لوگوں کا محبت رسول کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ان کا ہے۔ سنیں، جو کہیں لبیک یا رسول اللہ، میں نے جھوٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ میں نے ظلم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ میں نے بددیانتی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے، لبیک یا رسول اللہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو ستانا، والدین کو ستانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ میں نے آپ کی سنت مبارکہ داڑھی کو کٹوانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر آپ کی ایک ایک سنت پہ، آپ کے ایک ایک فرمان پہ دل و جان سے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی آخری بات اس میں یہ ہے جو بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ایسے بربریت کے واقعات کو اور ایسے ظلم کے واقعات کو آڑ بنا کے ناموس رسالت کے قانون پہ تنقید کرنا، یا ایسے بربریت کے واقعات کو آڑ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں تنقید کرنا، گویا ایسے واقعات میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ کون کہتا ہے یہ واقعہ صحیح ہے؟ لیکن اس واقعہ کو بنیاد بنا کے کہیں کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے، یا اس واقعہ کو بنیاد بنا کے کہا جائے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو مرضی کچھ کہتا رہے، سن لیں،
مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی شخص گستاخی بھی کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، پھر بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے گستاخ کو قانون کے حوالے کرو، اس گستاخ کے بارے میں از خود ہجوم فیصلہ نہیں کر سکتا، عام لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ابھی لاہور کا واقعہ ہے، ہمارے ایک بڑے ذمہ دار عالم، بڑے عزیز ہیں، میرے قریبی عزیز ہیں، وہ کہنے لگے جی سامنے فیکٹری تھی، وہاں یہی بالکل واقعہ پیش آیا، ملتان روڈ کو کولا فیکٹری کے پاس ان کا مدرسہ ہے۔ کہتے کچھ لوگ میرے پاس آئے، بڑے بپھرے ہوئے ملازم تھے، کہنے لگا حضرت ہماری فیکٹری میں فلاں منشی نے یا فلاں مینیجر نے گستاخی کی ہے، اس نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے۔ میں نے کو پوری بات سنی، ان کو چائے پانی پلایا اور چائے پانی پلا کے کہا بھئی دیکھو وہ سامنے تھانہ ہے، اس تھانے میں جا کے رپورٹ درج کراؤ اور تھانے دار کو بتاؤ کہ یہ معاملہ آیا ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، جاؤ جا کے تھانے میں جا کے بات کرو۔ تو اصل قانون یہی ہے کہ کوئی بھی جتھا، کوئی بھی ہجوم ایسے شخص کو مارے گا، وہ قانون کا مجرم ہے، شریعت کا مجرم ہے، لیکن ایسے واقعات کو آڑ بنا کے ناموس رسالت کے قانون پہ حرف اٹھانے والا، جیسے کچھ برس قبل گورنر نے ایسے ہی الفاظ کہے تھے، پھر خود ہی وہ اپنے قتل کا ذمہ دار بنا۔ تو جو شخص ایسے واقعات کو آڑ بنا کے ناموس رسالت کے قانون پہ حملہ کرتا ہے، یاد رکھیں ایسے واقعات میں اضافے کی ذمہ داری ایسے ہی لوگوں پہ عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔